أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. In our previous lectures ہم نے نون ساکنہ کے رولز دیکھے، ہم نے میم ساکنہ کے رولز دیکھے، ہم نے حروف الحجا دیکھا، ہم نے مخارج بھی دیکھے، رائٹ؟ اب جو ہم چل رہے ہیں ایڈوانس لیول کی طرف، ہم آگے الحمدللہ اس میں ہم پڑھیں گے لام ساکن کے قواعد، رولز آف لام ساکنہ. تو وہ 5 رولز ہیں. ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں اسم جلالہ کی بات کی تھی، اللہ کے نام کی بات کی تھی کہ جب اللہ پڑھنا ہے تو یہ لام موٹا کر کے پڑھیں گے. اور ایک جنرل رول ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کسی ساکن لیٹر سے پہلے فتحہ یعنی کہ زبر آئے، ضمہ یعنی کہ پیش آ جائے، تو وہ حرف، وہ آپ کا جو ورڈ ہے وہ ہیوی پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. اور اگر کسی بھی ساکن لیٹر سے پہلے یعنی کہ ساکن لیٹر سے پہلے والے لیٹر کے اوپر کسرہ آ جائے، زیر آ جائے، تو اس میں ہیوینس ختم ہو جائے گی اور باریک پڑھا جائے گا. As far as heavy letters are concerned, جو itself ہی ہیوی ہوتے ہیں، وہ والے لیٹرز کی ہیوینس میں کمی آ جائے گی. بالکل کمی نہیں آئے گی، تھوڑی سی کمی آئے گی. یعنی کہ somehow ساکنہ لیٹرز کے پہلے آنے والے زبر زیر یا پیش آپ کے پورے ورڈ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. اب اس میں سے اب ہم نے لام ساکن کے قواعد دیکھنے ہیں، رولز دیکھنے ہیں. ہم نے اظہار اور ادغام دیکھا تھا. اظہار ہوتا ہے کسی چیز کو ایکسپریس کرنا، ٹھیک ہے. ادغام ہوتا ہے یعنی کہ ساکن اور متحرک کو ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو ریکال کیجئے، اسی کو ہم نے آگے انشاءاللہ دیکھنا. آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے ایک رول کو گو تھرو کرنا ہے. اس کے لیٹرز ہیں لیکن آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو الحمدللہ آتے ہیں. آپ کو کیونکہ قرآن پڑھنا آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اگر کوئی ہو نا جس نے بالکل ہی وہ زیرو ہو گئی، تو اس کو پھر بتانا پڑے گا کہ یہ دیکھیں یہ لیٹر لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ساکن ہے، اس میں یہ اس طرح، آپ اس کو استعمال کریں. اب آپ کو ہر چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تجوید کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ کو پہلے بھی آتی ہیں، ان میں ہم نے ذرا پروفیشنسی لانی ہے. اور کچھ چیزیں اگر امپورٹنٹ ہوں گی ہم وہ یاد کریں. ہر چیز امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کی میمورائزیشن کے حوالے سے جو چیز ضرورت نہیں ہوگی ہم ان کو گو تھرو کریں گے، لیکن آپ نے اس میں یہ نہیں کرنا کہ آپ کو یاد کرنا پڑے، ٹھیک ہے. اب اس میں ایک سن لیٹرز اینڈ مون لیٹرز ہوتے ہیں، حروف شمسیہ، حروف قمریہ. آپ نے سنا ہوگا یہ، ٹھیک ہے. شمسی حروف سن لیٹرز، قمری حروف مون لیٹرز. اوکے، لیٹس اسٹارٹ. یہاں پہ اب دیکھیے لام القمریہ، یعنی کہ اب اس میں لام القمریہ کیوں لکھا ہے؟ ویسے تو شمسی لیٹرز قمری لیٹرز الگ ہے، ہم نے یہاں پہ اس لیے یہ مینشن کیا ہے کیونکہ ہم نے لام ساکن کے قواعد کے اندر اس کو دیکھنا ہے. اب جیسے ہم نے اوپر بات کی کہ ہم نے اس والے رول کے اندر اظہار اور ادغام کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. قمریہ یعنی کہ اب آپ نے اس کے جو فارمولا ہے ایک قسم کا، اس کی جو رائٹنگ ہے آپ نے اس کو ابھی ذہن نشین کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیٹرز کی طرف نہیں ابھی توجہ دیں. یہ آپ کے پاس اب قرآن کے اندر کچھ لیٹرز لکھے ہوتے ہیں جو جس طرح آپ کے انگلش میں ہم کچھ لیٹرز کو سائلنٹ کر دیتے ہیں. جس طرح آنیسٹ ہے، آنیسٹ کے اندر ایچ سائلنٹ ہوتا ہے، ہم اس کے ایج کو نہیں پڑھتے بٹ وہ ایج موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ریٹن ہوتا ہے، پروناؤنس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے لام القمریہ کے اندر یہ جو لیٹرز ہیں، یہ والے لیٹرز لکھے بھی ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور ان کے بعد شد نہیں آتا، ان کے بعد شد نہیں آتا.
کمریا لیٹرز، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہم لام الکمریا کی بات کریں گے تو یہ وہ لیٹرز لکھے ہوں گے، پروناؤنس بھی کیے جائیں گے، لیکن ان کے بعد شدہ نہیں آئے گا، اور یہ آپ نے اظہار کے ساتھ پڑھنے ہیں، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہم اس ایگزامپلس دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔